ہم یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مزاح سے کہا. عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ میرے پیغمبر کا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شیوا تھا وہ مسکرانا بھی تھا. نبی اکرم بھی مسکراتے تھے، نبی اکرم بھی خوش طبعی کرتے تھے، نبی اکرم بھی شگفتہ باتیں کیا کرتے تھے لوگوں سے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، میں صرف 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں. ایک بڑھیا آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے. میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں مقام دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ بی بی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے یہ فرمایا اور نماز ادا کرنے لگے اور اس بڑھیا نے رونا شروع کر دیا. جو یہاں کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک یہاں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نبی رحمت جو دشمنوں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ لا الہ الا اللہ کہو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور وہ ایک سوال کرنے والی کو، اپنی امتی کو نبی اکرم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ بڑھیا رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ آپ سے اس نے کہا کہ مجھے جنت میں جگہ عطا کرنے کی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ تو اس غم میں رو رہی ہے کہ پیغمبر کی زبان سے نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ سب کو جوان کر دے گا. اور جو یہ خاتون رو رہی ہے جنت کے لیے، اسے بتاؤ کہ اللہ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. نبی اکرم نے اس میں کتنی چیزوں کا لحاظ رکھا، خوش طبیعی کی، شگفتہ بات بھی کی، مسکرائے بھی، بی بی عائشہ بھی مسکرائیں. اور وہ خاتون جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مزاح سے اپنے آپ کو کتنا سرفراز کر لیا. ایک اور موقع پہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری درکار ہے، مجھے سواری درکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں سواری میں اونٹنی کا بچہ دے دیں گے. اب وہ بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا تم اس پہ سواری کرو گے. کہتا ہے اونٹنی کا بچہ تو مجھے درکار نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اونٹ کس کا بچہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی اونٹنی کا. تو آپ نے فرمایا اس لیے ہم دیں گے تو تمہیں اونٹ، مگر ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ. تو اس بات میں کذب نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، صداقت تھی. اور دونوں سے آپ نے مذاق کیا، مذاق فرمایا. اچھا یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مذاق کہتے کس کو ہیں؟ مذاق کا لفظ جو ہے یہ نکلا ہے ذوق سے، ذوق. اور ذوق کا مطلب ہوتا ہے یعنی مذاق ایسی بات کرنا جو آپ کے ذوق میں اضافہ کر دے. لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیفہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں لطف و لطافت پائی جائے. لطیفے کا مطلب کسی کی توہین نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب کسی کی ہتک نہیں ہوتا، لطیفے کا مطلب فحش گوئی نہیں ہوتا، یاوہ گوئی نہیں ہوتا. لطیفے کا مطلب ایک نفیس بات کہنا ہوتا ہے، ایک لطیف بات کہنا ہوتا ہے. جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا سواری کے لیے، جیسے نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو یہ ایک لطف کی بات تھی، کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو اونٹ ملے گا اور یہ جو بڑھیا ہے یہ جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی.